السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرض اور سود کے بارے میں سوالات و جوابات کریں گے۔ شروع کر لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: قرض دے کر اس پر نفع لینا کیسا ہے؟ جواب: امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ المنان فتاوی رضویہ جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 713 پر فرماتے ہیں، قرض دینے والے کو قرض پر جو نفع اور فائدہ حاصل ہو وہ سب سود اور نرا حرام ہے۔ حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل قرض جر منفعتا فہو ربا، قرض سے جو فائدہ حاصل کیا جائے وہ سود ہے۔ سوال: قرآن کریم میں سود کی مذمت کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا گیا؟ جواب: قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 تا 279 میں سود کی بھرپور مذمت فرمائی گئی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ سود کھانے والے بروز قیامت ایسے کھڑے ہوں گے جیسے آسیب زدہ شخص کھڑا ہونے کی بجائے گرتے پڑتے چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کیا ہے۔ سود نہ چھوڑنے والا مدتوں دوزخ میں رہے گا، اور اللہ عز و جل سود کو ہلاک یعنی برکت سے محروم کرتا ہے۔ پس اگر تم سود نہیں چھوڑتے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سوال: حدیث شریف میں سود کی کیا مذمت بیان ہوئی ہے؟ جواب: حدیث پاک میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سود لینے والے، سود دینے والے، اس کی تحریر لکھنے والے اور اس کے گواہوں پر لعنت فرمائی اور فرمایا یہ سب گناہ میں برابر ہے، اور ارشاد فرمایا سود کا گناہ ایسے 70 گناہوں کے برابر ہے جن میں سے کم درجہ کا گناہ یہ ہے کہ مرد اپنی ماں سے بدکاری کرے۔ سوال: بینک میں دگنا ہونے کے لیے پیسہ جمع کرنا کیسا ہے؟ جواب: بینک میں اس طرح پیسہ جمع کروانا ناجائز و حرام ہے، کیونکہ اس پر جو منافع مل رہا ہے یہ سود ہے، اور سود کو اللہ جل مجدہ نے قرآن مجید میں حرام قرار دیا ہے۔ سوال: دکاندار کو مخصوص رقم پیشگی دینا اور تھوڑا تھوڑا سامان خرید کر پیسے کٹواتے رہنا کیسا ہے؟ جواب: اس طرح روپیہ دینا ممنوع ہے کہ اس قرض سے یہ نفع ہوا کہ اپنے پاس رہنے میں پیسے ضائع ہونے کا احتمال تھا، اب یہ احتمال جاتا رہا اور قرض سے نفع اٹھانا جائز نہیں۔ سوال: کیا موبائل کمپنی سے ایڈوانس بیلنس لینا سودی معاملہ ہے؟ جواب: یہ ہرگز سود نہیں بلکہ ایک جائز طریقہ ہے، کیونکہ یہ اجارہ ہے، قرض نہیں، کیونکہ یہاں کمپنی سے پیسے وصول نہیں کیے جا رہے بلکہ ان کی سروس استعمال کی جا رہی ہے۔ البتہ اس کو لون کا نام نہ دیا جائے، کیونکہ اس سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ کمپنی قرض دے کر اس پر نفع وصول کر رہی ہے۔ سوال: سود سے بچنے کے کوئی 2 علاج بیان کیجیے۔ جواب: نمبر 1، انسان قناعت اختیار کرے، اس طرح وہ مال کی حرص سے بچے گا اور حرام ذرائع اختیار نہیں کرے گا۔ نمبر 2، ہر دم موت کو یاد رکھا جائے۔ جب یہ سوچ بن جائے گی کہ مرنا ہے اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں کب آ جائے، تو حرام روزی کی طرف بڑھنے سے رکنا نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ سوال: کوئی چیز گروی رکھوا کر قرض لیا ہو تو کیا اس چیز کو استعمال کر سکتے ہیں؟ جواب: جی نہیں، اسے استعمال کرنا جائز نہیں۔ سوال: احادیث کریمہ میں قرض دینے کے کیا فضائل آئے ہیں؟ جواب: حضور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر قرض صدقہ ہے، اور یوں ہی ارشاد فرمایا صدقے کا ثواب 10 گنا جبکہ قرض دینے کا ثواب 18 گنا ہے۔ سوال: اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ قرض کی واپسی کا مطالبہ کرتے تھے، نہ قرض کو ہبہ کرتے، اس کی کیا وجہ تھی؟ جواب: امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ المنان فرماتے ہیں، میرے 1500 روپے لوگوں پر قرض ہیں، جب قرض دیا یہ خیال کر لیا کہ دے تو خیر ورنہ طلب نہ کروں گا،
جن صاحبوں نے قرض لیا دینے کا نام نہ لیا۔ پھر فرمایا جب یوں قرض دیتا ہوں تو ہبہ کیوں نہیں کر دیتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث شریف میں ارشاد فرمایا جب کسی کا دوسرے پر دین یعنی قرض ہو، اس کی میعاد گزر جائے تو ہر روز اسی قدر روپیہ کی خیرات کا ثواب ملتا ہے جتنا دین ہے۔ اس ثواب عظیم کے لیے میں نے قرض دیے، ہبہ نہ کیے کہ 1500 روپے روز میں کہاں سے خیرات کرتا۔ سوال: مقروض اگر تنگ دست ہو تو اسے مہلت دینے کی کیا فضیلت ہے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو یہ بات پسند ہو کہ قیامت کی سختیوں سے اللہ عز و جل اسے نجات بخشے، وہ تنگ دست کو مہلت دے یا معاف کر دے۔ سوال: قرض لیتے وقت چیز کی قیمت کم تھی مگر لوٹاتے وقت زیادہ ہو جائے تو کیا اب وہی چیز دینی ہوگی یا کم قیمت شے بھی دے سکتے ہیں؟ جواب: قرض کی ادائیگی میں چیز کو سستے اور مہنگے ہونے کا اعتبار نہیں ہوتا، وہی چیز واپس کرنی ہوتی ہے، لہٰذا چیز مہنگی ہو جائے یا سستی وہی چیز لٹائی جائے گی۔ دوستو اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ شکریہ۔